اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم اکان للناس عجبا ان اوحینا الى رجل منهم ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون ان هذا لساحر مبین ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى على العرش يدبر الامر ما من شفیع الا من بعد اذنه ذلكم اللہ ربکم فاعبدوه افلا تذکرون الیہ مرجعکم جمیعا وعد اللہ حقا انه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، احسان ہے، انعام ہے کہ ہم سورہ یونس کی 3 آیات کو مکمل کر چکے ہیں اور 4تھی آیت انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ 4تھی آیت الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ انہ یبدأ الخلق، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تخلیق کی ابتدا کرتا ہے۔ ثم یعیدہ، پھر وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ، عدل کے ساتھ انہیں بدلہ عطا فرمائے۔ والذین کفروا لہم شراب من حمیم، اور جن لوگوں نے انکار کر دیا، کفر کیا، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے، کھولتا ہوا مشروب ہے۔ وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے کفر کی وجہ سے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پچھلی آیات میں اپنے 2 حکموں کا ذکر کیا اور تیسرے حکم کا اس آیت میں ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ کے احکام 3 طرح ہیں۔ ایک کو کہتے ہیں حکم تکوینی یا حکم قدری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات میں جو حکم دیتا ہے، جو فیصلے فرماتا ہے، جن کو ہونا ہی ہونا ہے، جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ اللہ کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، کن، اور پھر وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں امر تکوینی، حکم تکوینی، حکم قدری، کہ اللہ کی تقدیر کے فیصلے یہ جو نافذ ہونے والے ہیں، تو اللہ نے ان کا پہلے ذکر کیا اس حکم کا، یدبر الامر کہہ کے، کہ اس پوری کائنات کا نظام اللہ ہی چلاتا ہے، یہ اس کے فیصلے ہیں، اس کا حکم ہے۔ دوسرا حکم جسے حکم تشریعی کہتے ہیں یا حکم دینی کہتے ہیں، حکم دینی یا حکم تشریعی یا حکم شرعی، اللہ کے شرعی فیصلے، اللہ نے جو اپنے رسولوں کے ذریعے شریعت اور دین دے کر کے بھیجا ہے، اس کے فیصلے، اس کے بارے میں بندوں کو اختیار دیا ہے امتحان کی خاطر، کہ ان فیصلوں پر، ان حکموں پر جو عمل کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو عمل نہیں کرے گا، کفر کرے گا، اس کی سزا پائے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں حکم تشریعی۔ تو حکم تکوینی کا اللہ نے ذکر کیا یدبر الامر میں، کہ اللہ ہی اس کائنات کو چلا رہا ہے، اور حکم تشریعی کا ذکر کیا جس کا خلاصہ یہ ہے، توحید ہے جس کا خلاصہ۔ تو اللہ نے فرمایا ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، وہی اللہ
جو تمہارا پروردگار ہے، جو تمہارا پالنہار ہے، وہی معبود برحق ہے، اسی کی عبادت کرو۔ تو یہاں اللہ نے اپنے حکم تشریعی کا ذکر کیا۔ اب اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکم جزائی کا ذکر کیا، فیصلے کا، بدلے کے حکم کا۔ تو جب قیامت کا دن ہوگا تو اس دن ان ساری چیزوں کے بدلے دیے جائیں گے۔ اہل ایمان کو ان کے ایمان کا بدلہ، نیک اعمال کرنے والوں کو ایمان اور عمل صالح کا بدلہ، اور کفر و شرک کرنے والوں کو ان کی بدعمالیوں کی سزا۔ تو اس کو کہتے ہیں حکم جزائی، حکم جزائی۔ تو اس حکم کو اللہ نے اس آیت میں ذکر فرمایا۔ اللہ نے فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے، اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ قرآن پاک میں اس لوٹنے کا دو انداز میں ذکر آتا ہے۔ بعض میں اس طرح ذکر آتا ہے کہ لوگ اسی کی طرف لوٹ کے جائیں گے، اور بعض جگہ اس طرح ذکر آتا ہے کہ ان کو لوٹایا جائے گا، اس لیے کہ دو طرح کے افراد اس دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ بعض وہ لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس لوٹنے والے دن آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، تو یہ اس دن واپس ہونے اور اللہ کی طرف لوٹنے پر رضامند ہیں، خوشی خوشی لوٹتے ہیں، اللہ کی ملاقات ان کو پسند ہے، تو اللہ نے فرمایا یہ واپس ہوں گے خوشی سے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں جو اپنی بدعمالیوں، بدکرداریوں کی طرف کی وجہ سے لوٹنا نہیں چاہتے ہیں، تو ان کو لوٹایا جائے گا۔ وہ وہاں جانا تو نہیں چاہتے، لیکن جانا سب کو ہے، کوئی خوشی سے جائے، کوئی ناخوشی سے جائے۔ موت سب کو آنی ہے، اور موت یہ خاتمہ نہیں ہے، یہ آغاز ہے، آخرت کی پہلی منزل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیہ مرجعکم جمیعا، اللہ ہی کی طرف تم سب کو لوٹ کے جانا ہے۔ یہ فرمایا، اس کے بعد وعد اللہ حقا، یہ اللہ کا برحق وعدہ ہے۔ جتنی آسمانی کتابیں آئیں، اپنے رسولوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جتنی کتابیں دی اور اپنے رسولوں کو جو پیغام دیا، سب میں آخرت کا پیغام تھا، سب کو بتایا گیا تھا، سب کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ یہ پیغمبر بشیر اور نذیر ہوتے ہیں، خوشخبری سناتے ہیں اہل ایمان کو، اور ڈراتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، خبردار کرتے ہیں اہل کفر کو۔ تو آخرت اور اللہ کی حکم جزائی سب بتا کے گئے ہیں، تو اللہ نے اس کا ذکر کیا، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ کبھی اپنے وعدے میں وعدہ خلافی نہیں کرتا، لا یخلف اللہ المیعاد، اللہ کے یہاں وعدہ خلافی نہیں ہے، اللہ کا وعدہ برحق ہے، پختہ ہے۔ اللہ نے یہ گویا دلیل دی، دلیل منقول، جو کتابیں آئی ہیں، جو رسول آئے ہیں، سب اس وعدے کا ذکر کر کے گئے ہیں، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے جو برحق ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے عقلی دلیل دی، فرمایا انہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ، وہی اللہ ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور جو دوبارہ پیدا فرمائے گا۔ بہت سارے لوگوں کو اشکال تھا کہ جب مر جائیں گے، جب مٹی میں مل جائیں گے، جب سڑ گل جائیں گے، جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تو دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پہلے کس نے پیدا کیا تم کو؟ جو پہلی بار پیدا کیا ہے جب تم کچھ نہیں تھے، لم یکن شیئا مذکورا، انسان کچھ بھی نہیں تھا، اس کا کہیں ذکر، کہیں عطا پتہ نہیں تھا، اللہ نے اس کو پیدا کیا۔ تو جو پہلی بار پیدا کر چکا ہے اور تم مانتے ہو کہ اللہ پیدا کرنے والا ہے، تو دوبارہ اس کے لیے پیدا کرنا تو بہت آسان بات ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پہلے زمین و آسمان کی تخلیق کا ذکر کر چکا ہے، اور زمین و آسمان کی تخلیق جو کہ اتنی عظیم الشان مخلوق ہے، ان کا پیدا کرنا اس انسان کے پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے۔ لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس، لوگوں کو پیدا کرنے سے زیادہ بڑی بات ہے آسمان و زمین کا پیدا کرنا۔ تو جس نے اس آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وہ انسانوں کو بھی دوبارہ پیدا کرے گا، اور وہ پیدا کرنے پر پوری طرح قادر ہے، اور اس نے اس کی نشانیاں اس دنیا میں بھی بہت زیادہ پھیلا رکھی ہیں، آفاق و انفس میں۔ اور اللہ نے یہ بتایا، یہ اشارہ کر دیا کہ پہلی بار بھی اسی نے پیدا کیا ہے، اور جو ایک بار کوئی کام کر لے دوبارہ اس کے لیے کرنا
کوئی مشکل نہیں ہوتا. تو جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہی تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا. یبدأ الخلق، اسی نے تخلیق کی ابتدا کی ہے. ثم یعیدہ، اور وہی اس کا اعادہ کرے گا، وہی دوبارہ پیدا کرے گا. اور اسی دنیا میں اللہ نے اس کی نشانیاں رکھی، بے شمار نشانیاں رکھی. گھاس اگتی ہے، زمین ہری بھری ہو جاتی ہے، سبزہ لہلہانے لگتا ہے، اور اس کے بعد سوکھ جاتا ہے، سبزہ مردہ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ بارش برساتا ہے، پھر وہی زمین جو مردہ ہو چکی تھی دوبارہ ہری بھری ہو جاتی ہے، لہلہا اٹھتی ہے. تو اسی نے تخلیق کی ابتدا کی تھی اور اسی نے دہرایا، دوبارہ اسے زندہ فرمایا. تو ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو بھی جس نے پہلی بار پیدا کیا ہے دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا. سب لوٹ کے جائیں گے، اپنی قبروں سے زندہ ہو کے اٹھیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے. اور یہ کس لیے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کو، جو ایمان لائے، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، اپنے دلوں سے پوری طرح یقین کیا، کسی طرح کا شک و شبہ نہیں رکھا، اللہ پر، اللہ کی کتابوں پر، اللہ کے رسولوں پر، آخرت کے دن پر، اچھی بری تقدیر پر، جن جن چیزوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ایمان لانے کا حکم دیا، دل سے پورے یقین کے ساتھ، کسی طرح کا شک و شبہ رکھے بغیر جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور ایمان کے تقاضوں کے مطابق انہوں نے نیک اعمال کیے، رسول کے بتانے کے مطابق انہوں نے نیک اعمال کیے، اخلاص کے ساتھ کہ وہاں پہنچنا ہے، وہاں جزا ملنی ہے. واجب پہ بھی عمل کیا، مستحب پہ بھی عمل کیا، حرام کو چھوڑا، مکروہات کو چھوڑا. تو انہوں نے ایمان اور اعمال صالح جنہوں نے کیا، لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ اللہ تعالیٰ پورے انصاف کے ساتھ، پورے عدل کے ساتھ انہیں جزا عطا فرمائے. کتنے لوگ ہیں جو اس دنیا میں ایمان لاتے ہیں، عمل صالح کرتے ہیں، لیکن اس دنیا میں ان کو اس کا بدلہ نہیں ملتا، اور نہ اس دنیا میں وہ اتنی زندگی ہے کہ سب کا بدلہ دیا جا سکے. اور کتنے لوگ ہیں جو کفر کرتے ہیں، بدعمالیاں کرتے ہیں، ان کو اس کی سزائیں نہیں ملتی. تو یہ بھی ایک دلیل ہے کہ آخرت ہوگی جہاں نیکوں کو ان کی نیکی کا اور بروں کو ان کی برائی کا بدلہ ملے گا، بدلہ دیا جائے گا. تو ایک طرح کی دلیل بھی ہے، اور آخرت کی ضرورت کی دلیل ہے، اور آخرت کا مقصد بھی بتایا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تاکہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک عمل کرنے والوں کو پورے عدل کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ بدلہ دے. عدل یہ فضل کے اندر داخل ہے، انصاف کے ساتھ بدلہ دے، جتنا کیا ہے اتنا تو ملے گا، یہ انصاف ہو گیا، اور اس کے اوپر جو ملے گا وہ اللہ کا فضل ہو گیا، تو وہ انصاف کے خلاف نہیں ہے. تو اس لیے اگر کوئی کہے کہ اللہ نے کہا کہ پورے عدل کے ساتھ بدلہ دے گا، تو اللہ تعالیٰ 1 کا 10 عطا کرے گا، 1 کا 70 عطا کرے گا. تو 1 کا 70 جو اللہ تعالیٰ عطا کرے گا یہ اس کا فضل و کرم ہوگا. اس میں جو ہے یہ انصاف کی خلاف ورزی نہیں ہے، یہ بلکہ انصاف سے بڑھ کر ہے. عدل سے اوپر ہے فضل، اور ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، نہ کفار کے ساتھ ظلم ہوگا، نہ اہل ایمان کے ساتھ ظلم ہوگا. ظلم کسی کے ساتھ نہیں ہوگا، جو جتنا کرے گا اس کو اتنا عدل کے ساتھ ملے گا. البتہ اہل ایمان کے ساتھ اللہ کا فضل ہوگا. والذین کفروا، اور جنہوں نے انکار کر دیا، رسولوں پر ایمان نہیں لائے، کتابوں پر ایمان نہیں لائے، اللہ کی آیتوں کو اور نشانیوں کو جھٹلا دیا، لہم شراب من حمیم، ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ہے. انسان ٹھنڈک تلاش کرتا ہے، گرمیوں میں راحت تلاش کرتا ہے؟ نہیں. ان کی سزا یہ ہوگی کہ ان کو کسی طرح کی ٹھنڈک، نہ اوپر سے نہ اندر سے، کہیں ٹھنڈک نہیں ملے گی، کہیں راحت نہیں ملے گی. کھولتا ہوا پانی ان کو دیا جائے گا جس سے انتڑیاں کٹ جائیں گی، اور جو سزا بھرپور ان کی سزا ہوگی. وعذاب علیم بما کانوا یکفرون، اور ان کے کفر کی وجہ سے انہیں نہایت دردناک عذاب دیا جائے گا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خبردار کر رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے کہ ابھی وقت ہے، توبہ کر لو، اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ آؤ، ایمان کے راستے پہ آ جاؤ، عمل صالح کے راستے پہ آ جاؤ، ورنہ تمہارے لیے یہ سخت عذاب اور یہ سخت سزا تمہارے لیے ہے. تو یہ آگاہ اور خبردار کرنے کے لیے ہے
تاکہ وہ لوٹ آئیں اور توبہ کر لیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اور اپنی علم و حکمت کے اور مظاہر بیان فرمائے، اور اپنی ربوبیت کے اور مظاہر اور قدرت کے اور دلائل دکھائے۔ اللہ نے فرمایا هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا۔ ضیاء چمکتا ہوا، تاباں، روشن، نور دمکتا ہوا، چمکتا ہوا۔ ضیاء کا لفظ قرآن پاک میں عام طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کے لیے استعمال کیا، اور نور کا چاند کے لیے۔ اور ضیاء اور سورج کی روشنی اور چاند کی روشنی میں فرق ہے۔ سورج کی روشنی میں تپش ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، حرارت ہوتی ہے، تیزی ہوتی ہے اور زیادہ قوی ہوتی ہے روشنی۔ اس کے مقابلے میں چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہوتی ہے اور وہ قوت نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی چیز اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ چاند یہ اصلاً عکس ہوتا ہے سورج کی روشنی کا، تو گویا ضیاء میں قوت زیادہ ہے اور گرمی اور تپش بھی ہے۔ اسی لیے حدیث میں ہے الصبر ضیاء، کہ صبر یہ سورج کی روشنی جیسا ہے، کہ جس میں روشنی تو ہے لیکن ساتھ میں گرمی اور تپش بھی ہے، یعنی تکلیف بھی ہے، تو صبر تکلیف کے ساتھ ہو پاتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی وہ ذات ہے جس نے سورج کو بنایا روشن اور چاند کو بنایا نورانی، وقدرہ منازل، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی منزلیں مقرر فرما دی، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم اس کے ذریعے سے سالوں کی، برسوں کی تعداد اور گنتی کا حساب لگا سکو۔ چاند کی منزلیں، کبھی چاند ایک دم پتلا، جو پہلی تاریخ کا چاند نکلتا ہے خوب پتلا سا نکلتا ہے، اس کے بعد وہ بڑھتا ہے، پھیلتا ہے، یہاں تک کہ 14ویں کو وہ بدر کامل ہو جاتا ہے، فل ہو جاتا ہے، مکمل ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر گھٹتے گھٹتے گھٹتے، جیسا کہ قرآن پاک میں فرمایا حتی عاد کالعرجون القدیم، کہ جیسے کھجور کی پرانی ٹہنی ہو، اس ٹہنی کی طرح سے ہو جاتا ہے۔ تو یہ منازل ہیں، یہ اس کے جو ہے مراحل ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں، تاکہ اس کے ذریعے سے تاریخیں معلوم کی جا سکیں، اس کے ذریعے سے سال بن سکے، اور اس کے ذریعے سے اوقات کا علم ہو سکے، شرعی طور پر عبادات کا، حج کب آنے والا ہے، رمضان کب آنے والا ہے، اور اسی طرح سے عدتوں کی مدت ہے، اور دوسرے حسابات ہیں، تو بہت سارے حسابات اس کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ تو یہ سب کس نے پیدا کیا ہے؟ وہ اللہ، جس نے اس چاند کو پیدا کیا، جس نے اس سورج کو پیدا کیا، اور ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے لیے لگا دیا۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام چیزوں کی تخلیق یوں ہی نہیں فرمائی ہے، حق کے ساتھ فرمائی ہے، فائدے کے ساتھ فرمائی ہے، مقصد کے ساتھ ان کی تخلیق فرمائی ہے، ان کا ایک مقصد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اپنی قدرت ظاہر کی ہے، اور اپنے بندوں کو بتایا ہے کہ یہ سب تمہاری خدمت میں لگے ہوئے ہیں، تاکہ تم میری ہی عبادت کرو، اور اگر ایسا کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا انعام ہے، اور اگر کفر کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑی سزا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ تعالیٰ نے یہ سورج اور چاند اور ان کے نظام کی جو تخلیق فرمائی ہے یوں ہی نہیں بلکہ حق کے ساتھ فرمائی ہے، کھیل کود کے طور پہ انہیں نہیں بنایا ہے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، اللہ تبارک و تعالیٰ آیات کو، نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں اور جو جانتے ہیں۔ تو جو شخص ان سب چیزوں پر غور کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی
قدرت کے، اس کی قیومیت کے، اس کی ربوبیت کے، اور اسی طرح سے اس کے علم کے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حسن تخلیق کے، اور بے شمار چیزوں کا اسے علم ہو جائے گا، اور اللہ پر اس کا ایمان زیادہ ہوگا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اللہ کے بھیجے ہوئے نبیوں اور رسولوں کے حکم کے مطابق کرے گا۔ تو بہرحال آج ہم یہ 2 آیتوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ پہلی آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کا ذکر فرمایا، اپنے حکم جزائی کا، اور اس کے دلائل بیان کیے، اور دوسری آیت جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کے بعض مظاہر بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک سے فائدہ اٹھانے والا اور قرآن پاک کے ذریعے اس مقصد تک پہنچنے والا بنائے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ہماری دنیا اور آخرت کو سنوار دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا وسلم۔